بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین الامام المنتظر عجل اللہ تعالی لہ الفرج وروحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وآل محمد ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ کی روح کو اصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم اغفر لها واجعلها عندك في اعلی العلیین وارحمها وإیانا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات محمد وعلی محمد۔ پہلے کھانا آیا تو لوگ خوش ہو گئے تھے، تو واپس چلا گیا تو چہرے اتر گئے۔ اب مجھے کھانے اور ظاہر سی بات ہے کہ کھانے اور انسان کے بیچ میں حائل ہونا یہ بڑی ہمت کی بات ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، لہذا تھوڑی دیر آپ حضرات انشاءاللہ برداشت کریں، اس لیے کہ یہ سلسلہ جو تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے، یہ کسی بھی پروگرام کا تکملہ ہے، مکمل ہے، متمم ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، نہ اپنے انجام اور فرجام کو پہنچتا ہے۔ ایسے میں چونکہ قرآن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اسی وقت فائدہ پہنچائے گا جب اس کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملایا جائے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے 2 چیزیں ہدایت کے لیے چھوڑی ہیں، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت ہے۔ لَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔ یہ حدیث متفق علیہ اہل سنت کی کتابوں میں بے شمار بار بار نقل ہوئی ہے، تو تمام علماء اہل سنت خاص طور پر اس دور میں جو ہے وہ
اس حدیث کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس میں اس حدیث کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے وہ جتنی فضیلت اہل بیت کی، اہل سنت کے علماء بیان کرتے ہیں، وہ اتنی فضیلت کوئی دوسرا بیان نہیں کرتا ہے۔ اور خاص طور سے وہ آج کل جو ہے وہ انہوں نے، خدا کا شکر ہے کہ وہ تمام حقائق جو ہے وہ جو اس سے پہلے لوگ کھول کر کے بیان نہیں کرتے تھے، انہوں نے ان کے اوپر سے پردہ اٹھا کر کے ان حقیقتوں کو صاف طور پر بیان کر دیا ہے، اور منزلت اہل بیت علیہم السلام کو، مقام اہل بیت علیہم السلام کو جو ان کا مقام تھا اس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے علماء اہل سنت نے، اور یہ بہت بڑی بات ہے سمجھ میں، چونکہ پہلے علماء چھپاتے رہے ان باتوں کو، بیان نہیں کرتے تھے، جس کے نتیجے میں حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں تھی، اور جب کسی کے سامنے حقیقت واضح نہیں ہوتی ہے تو اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حقیقت اگر حق سامنے نہ ہو تو عقیدہ صحیح طور پر قائم نہیں ہو سکتا ہے، جب حق سامنے ہو تو صحیح عقیدہ جو ہے وہ انسان پیدا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور جب صحیح عقیدے کے ساتھ انسان عملی زندگی گزارے تو اس کو نجات ملتی ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو عمل صحیح نہیں ہوگا، عمل صحیح نہ ہوا تو نجات نہیں ملے گی، بخشش نہیں ملے گی۔ لہذا یہ جو ذکر اہل بیت علیہ السلام، ذکر سرکار دو عالم اس میں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم لوگ کم سے کم، یہ میں نے دیکھا اس چیز کی طرف بھی اب علماء اہل سنت انشاءاللہ آئیں گے، اس چیز کی طرف بھی آئیں گے، اس نقطے کی طرف بھی آئیں گے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے اور بالکل اس طریقے سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ جیسے آپ اس کے بعد خدا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں اس کی بھی آپ کو بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں یہ لوگ، وظائف پڑھتے ہیں، ایسی بات تعقیبات نماز پڑھتے ہیں، اوراد بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن ایک چیز بھول جاتے ہیں آخر میں، وہ ہے سجدہ شکر۔ اس کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ سجدہ شکر، آخری سجدہ۔ بابا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے اس کی نماز ادا کی، طاقت دی اس نے، ہمت دی اس نے، حوصلہ دیا اس نے، وقت دیا اس نے، مہلت دی اس نے، ہماری روح قبض نہیں کی، کم سے کم مہلت دی کہ ہم نماز پڑھیں، تو ہم نے اللہ کی نماز پڑھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کی پروردگار عالم کے ساتھ، اور اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ ایسے میں یہ بہت بڑی توفیق ہے کسی انسان کو حاصل ہو جائے کہ وہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی بات اس سے کرے۔ اس سے بڑی توفیق اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے اچھا وقت کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اچھا موقع کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس نعمت کے اوپر پروردگار عالم کا شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر کرنا چاہیے انسان کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہ جو آخر میں ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ جو ہے وہ اسی نعمت کے اوپر شکر کے طور پر کیا جاتا ہے، جسے سجدہ شکر کہتے ہیں۔ بہت ہی مختصر بھی کیا جا سکتا ہے، بہت لمبا بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ صرف 3 بار شکرن شکرن کہیں وہ بھی کافی ہے، الحمدللہ کہتے ہیں سجدے میں جا کے وہ بھی کافی ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں سجدے میں جا کے وہ بھی کافی ہے، لیکن ایک شکر کا سجدہ ضرور کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کو ختم کرنا چاہیے۔ توجہ کہ آپ نے، یہ ایک بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں۔ زیارت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو بھی سلام و درود ہوتا ہے، آئے سمجھ میں؟ تمام اہل بیت علیہ السلام کو یہ سلام و درود جو ہے، اور یہ زیارت جو کی جاتی ہے، یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ یہ نماز کا تکملہ بن جائے اور نماز کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ توجہ کی آپ نے، نماز کے قبول ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں واضح طور پر عرض کر دوں کہ ہماری نماز کو پروردگار عالم نہیں لیتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہ مسجد میں یا ہمارے گھر میں یا ہمارے مصلی کے پاس آ کر کے ہماری نماز نہیں لیتا۔
ہماری نماز، ہماری تسبیح، ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سیدھے سیدھے نہیں جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کہاں جاتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس نے لا کے دیا ہے اس کے پاس جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نماز ہمیں اللہ نے دی ہے یا اللہ نے بھیجی ہے؟ دو بات ہے نا. ایک بات اللہ نے دی ہے، سیدھے سیدھے نماز اللہ نے جو ہے وہ ہمیں سکھائی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نماز نہیں سکھائی ہے، اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں نماز نہیں دی ہے، اللہ نے بغیر وسیلے کے ہمیں نماز نہیں دی ہے. تو کیا کیا پروردگار عالم نے؟ پروردگار عالم نے نماز ہمارے لیے بھیجی ہے. کس کے ذریعے سے بھیجی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی ہے. یہ معراج کا تحفہ ہے. ایسے سمجھ میں، جب سرکار معراج پہ گئے تھے تو نماز آئی امت کے لیے. سرکار کے لیے تو پہلے سے آئی ہوئی تھی، امت کے لیے آئی، واجب ہوئی. توجہ کی آپ نے؟ تو یہ اللہ نے بھیجی ہے، جس کے ذریعے سے بھیجی ہے پروردگار عالم نے نماز، وہ ہماری طرف سے نماز کو اسی کے ذریعے سے قبول کرے گا، اسی کے ذریعے سے لے گا. ہم سیدھے سیدھے نماز اللہ کو نہیں بھیج سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ بات جب آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب جب آپ نے نماز پڑھی ہے تو سرکار دو عالم کی خدمت میں تحفہ سلام و درود پیش کریں اور سرکار دو عالم سے التماس کریں کہ ہماری اس نماز کو لے کر کے پروردگار عالم کے حضور میں پہنچا دے. اس لیے سلام و درود ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جو آدمی صرف نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھائی پروردگار عالم کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو. اس نے نماز پڑھی، کوئی میرے اوپر احسان کیا، اس نے نماز پڑھی ہے. بھائی بیٹھ نماز پڑھ کے 2 منٹ کم سے کم کچھ انعام و اکرام لے کر کے جا، کچھ سجدہ شکر کر. آیا سمجھ میں؟ شکر ادا کر تاکہ تجھے اس کا صلہ ملے. اور پھر اس کے بعد زیارت پڑھو، سلام کرو، درود پڑھو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، جنہوں نے نماز آپ کو لا کر کے دی ہے. ان کے بغیر تو نماز آ ہی نہیں سکتی تھی، امت میں کسی کو نماز مل ہی نہیں سکتی تھی. توجہ کی آپ نے؟ تو اس کے بعد کوئی کہے کہ نہیں صاحب ہم تو سیدھے سیدھے اللہ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی سیدھا رابطہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے ان ذوات مقدسہ کا وسیلہ ضروری ہے جن کے ذریعے سے ہمارے پاس نمازیں آئی ہیں، روزے آئے ہیں، احکام آئے ہیں، قرآن مجید آیا ہے. اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آیا ہے کسی کے وسیلے سے آیا ہے. توجہ کی آپ نے؟ تو یہ واپس بھی اگر جائے گا تو اسی کے وسیلے سے جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی اتنی بات تو ہمارے آپ کے سمجھ میں آ جانی چاہیے نا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، ابھی ہم اس وقت یہاں گفتگو کر رہے ہیں، ابھی اس سے پہلے یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے، تو ہماری کیا امید ہوتی ہے، ہماری کیا توقع ہوتی ہے؟ جب ہم تلاوت کرتے ہیں کسی کے ایصال ثواب کے لیے تو ہماری یہ توقع ہے کہ یہ تلاوت اس تک پہنچے. سمجھ میں آیا؟ اس کا ثواب اس تک پہنچے، اس کا اجر اس تک پہنچے، اس کے بدلے میں جو پروردگار عالم عطا کرتے ہیں وہ اس تک پہنچے. یہی نیت ہے نا، یہ نیت ہے. تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب ہمارا سیدھا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، تو میں سے یہ پوچھوں گا کہ اس کو جو ہے وہ کون پہنچائے گا؟ ایک سوال یہ ہے، اس کو وہاں تک کون پہنچائے گا؟ اگر یہ چیزیں سیدھے تمہارے پاس آئی ہیں، تمہارے پاس سیدھے آئی ہیں یا کسی کے ذریعے سے آئی ہیں، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی جو چیز آئی ہے کسی کے ذریعے سے آئی ہے. اب وہ چیز اگر کسی کے ذریعے سے آئی ہے تو وہ چیز اسی کے ذریعے سے واپس جائے گی جس کے ذریعے سے آئی ہے. سمجھ میں آیا؟ جو اللہ نے جب اس کو یہ چیز دی ہے، قرآن دیا ہے اپنے حبیب کو کہ تم اس کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد امت کے افراد جب اس کی تلاوت کریں گے تو تم سن کے اس کی تصدیق کرو گے، تم اس کی تائید کرو گے کہ اس نے صحیح تلاوت کی ہے یا غلط تلاوت کی ہے. تلاوت کے وقت اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کو کیا چاہیے، اس کے بدلے میں اس کو کتنا ملنا چاہیے، اس کے نمبر کتنے ہیں، اس کی کون سی پوزیشن ہے. توجہ کی آپ نے؟ اب یہ سب کون طے کرے گا؟ ایسا نہیں، یہ طے ہونا ضروری ہے نا، یہ طے ہونا ضروری ہے. سسٹم ہے،
ایک نظام ہے پورا، بغیر نظام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نظام میں سرکار دو عالم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دخل ہے۔ وہاں پر یہ جتنے بھی اعمال ہیں کہ سرکار دو عالم اور ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بارگاہ ربوبی میں پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی عمل بھی جو ہے وہ بارگاہ ربوبی میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئے سمجھ میں؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا کرو کہ جب بھی تلاوت کا کہیں ہو موقع، اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں، کوئی بھی ہو، تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت، ذکر رسول خدا، فضائل رسول خدا، فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، نعت منقبت اور نعت گوئی کا سلسلہ یہ ضرور رکھنا چاہیے وہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالی خولی تلاوت جو ہے یہ قبول نہیں ہوتی ہے، خالی خولی تلاوت نہیں جاتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ آپ خالی خولی تلاوت بھیجو گے تو ظاہر سی بات سرکار دو عالم کہیں گے یار ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت اس نے کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمیں کیوں بھولا، ہمیں کیوں نہیں یاد کیا؟ ہم کو معذلہ نوکر لگے ہیں اس کے کہ جو یہ کہے گا وہ کرتے رہیں گے، ہمارا ذکر ہی تک نہیں کیا اس نے۔ ایسا ہے تو پہلے ذکر کرو اہل بیت، ذکر کرو رسول کا، فضائل اور مناقب پڑھو رسول کے، پھر ان کے حوالے کرو، ان کے حوالے کرو گے تو پھر وہ لے کر کے جائیں گے بارگاہ ربوبی میں۔ آپ ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہو، اس لیے ضروری ہے یہ اس کو آپ مذاق مت سمجھا کرو، معمولی نہ سمجھو کہ قرآن مجید کے تلاوت کے ساتھ ذکر اہل بیت اور مجلس برپا کرنا، ایسا نہیں، محفل برپا کرو، مجلس برپا کرو، کوئی بھی جلسہ رکھو تو اس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے سے یہ تلاوت، یہ ہمارے اعمال، یہ غذا کھانا جو بنایا، اگر یہ حلال ہے، حلال کھانا بنایا، اس کا ثواب پہنچا ہے مردے کو جو دنیا سے گیا ہے، تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ ثواب کسی کے حوالے کرو گے تو وہ پہنچائے گا نا۔ آیا سمجھ میں؟ کسی کا حوالے نہیں کرتے کیسے پہنچے گا؟ توجہ کیا میں اس کو اس کے حوالے کرنا ضروری ہے، اور جب اس کے حوالے کرو گے تو ان کا تذکرہ ضروری ہے، ان کا تذکرہ کرو، ان کی فضیلت بیان کرو اور ان سے التماس کرو تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں، اور اس کے بعد انعام و اکرام پروردگار عالم کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہو جن کے لیے آپ نے اصال ثواب کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس میں اب آپ کا سلیقہ ہے، دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت، اب آپ کا سلیقہ ہے، آپ کا سلیقہ کیسا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرض کرو ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، بیمار ہے تو اب وہ ایک چاہے تو ایک مثلا جو یہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے آج کا ہر چوراہے کے اوپر ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، اس کے پاس جا کے دوا لے، یا کسی MBBS کے پاس جا کے دوا لے، یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے دوا لے، یا اس سے اوپر کسی اچھے آدمی کے ساتھ جا کے مشورہ کرے، دوا لے تاکہ اس کا علاج جلدی ہو جائے۔ آئے سمجھیں؟ اب آپ اصال ثواب کرنا چاہتے ہو، یہ آپ کے سلیقے کے اوپر ڈیپینڈ کر آپ کس کے حوالے کرتے ہو۔ سمجھ میں آئی آپ حضرات کے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جتنی بڑی ذات کو وسیلہ بناؤ گے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ ثواب آپ کو عطا ہوگا بارگاہ ربوبی سے، جتنی بڑی ذات کو وسیلہ بناؤ گے۔ بس یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ بڑی ذات کو وسیلہ بناؤ یا چھوٹے چھوٹے پھوٹ کر کمپاؤڈر قسم کے لوگوں کو وسیلہ بنا لو اور ان سے دوائیں لینا شروع کر دو تو اسی طرح کا علاج بھی ہوگا۔ توجہ، یہ بالکل آدمی کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آدمی کی اپنی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آدمی کے اپنے اصول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن سسٹم اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا ہے۔ اگر سرکار دو عالم کے حوالے کرو گے تو کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے سرکار دو عالم کی، سمجھ میں؟ ان سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، تو پھر اسی حساب سے آپ کو اس کا جو ہے وہ صلہ بھی ملے گا، اسی حساب سے آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب اس کے بعد والی بات جو اب ظاہر خود دیکھ لو کہ سرکار دو عالم کے بعد سب سے بڑی ذات اس کائنات میں، اب یہ آپ ہم سے نہ پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں، میں اگر کہوں گا تو کہیں گے صاحب یہ کوئی پارٹی بازی کرتا ہے، سمجھ آیا؟
سرکار دو عالم سے سب سے بڑی ذات کائنات میں اگر کوئی ہے، متفقہ طور پر اہل سنت جو ہے اس پر اتفاق رکھتے ہیں، اہل سنت جو حقیقی اہل سنت، دیکھو اہل سنت میں بھی شیعوں میں کچھ گڑبڑ ہے، ایسے اہل سنت میں بھی گڑبڑ ہے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن جو حقیقی اہل سنت ہیں آپ ان سے جا کر کے پوچھو کہ سب سے بڑی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی کون سی ذات ہے، تو سب متفقہ طور پر کہیں گے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ کائنات میں سرکار کے بعد سب سے بڑی ذات ہے۔ توجہ کیا آپ نے علی کی طرف رجوع کیا، کیوں؟ یہ ہے کہ نور کے دو حصے ہیں اور یہ علی نفس رسول ہیں، علی نفس رسول ہیں، اور حدیث کی روشنی میں کا مرتبہ ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو آپ علی کو تو رسول سے الگ کر ہی نہیں سکتے ہو، علی کو رسول سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، آپ ان کے حوالے کرو یا ان کے حوالے کرو، دونوں میں سے کسی کے حوالے کرو، یہ بہترین وسیلہ ہیں کائنات میں جو ہے وہ انسانوں کی نجات کا اور انسانوں کی بخشش کا اور انسانوں کے اعمال کو پروردگار عالم تک پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن ہمارے لیے ایک پرابلم ہے تھوڑی سی، دیکھیں میں عقائد کی منزل میں آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں، سسٹم بتا رہا ہوں، ہمارے لیے ایک پرابلم ہے تھوڑی سی۔ پرابلم یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں رسول نے بھی بتایا ہے، علی نے بھی بتایا ہے، اور ان کے بعد کے ائمہ نے بھی بتایا ہے، اہل سنت کے ائمہ نے بھی بتایا ہے۔ اہل سنت کے ائمہ کا کہنا ہے، اہل سنت کے ائمہ کا حدیث اہل سنت کی کتابوں میں اندر موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ رسول کا حکم ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ علی علیہ السلام کا حکم ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کا حکم ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ جاہلیت سے مراد اس زمانے کی موت جب تک اسلام نہیں آیا تھا، زمانہ کفر کی موت، جب اسلام ابھی نہیں، اس کو کہتے ہیں جاہلیت کی موت۔ ایک ہوتا ہے جہالت کی موت۔ جہالت کی موت یہ ہے کہ آدمی کچھ نہیں جانتا ہے، جاہل دنیا سے چلا گیا، نہیں، وہ جاہل مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن جو جاہلیت کی موت مرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ کافر مرتا ہے۔ تو انسان کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ زمانے کے امام کو جانتا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ زمانے کے امام کو جانتا ہو۔ اگر زمانے کے امام کو نہیں جانتا تو مسلمان نہیں مرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، تو اب ہم آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو چکے ہیں، بات ختم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کا ایک ہی کلمہ ہے، متفقہ کلمہ ہے۔ لیکن جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یار یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کا دور ختم ہونے کے بعد والے جو لوگ آئے ہیں دنیا میں، مثلا ہم سمجھ میں آیا؟ ہمارے لیے یہ کلمہ مکمل نہیں ہے، ہمارے لیے کلمہ مکمل نہیں ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر جو زمانے کا امام ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ کلمے کے ساتھ کرو گے تو مسلمان بنو گے، ورنہ مسلمان نہیں بن سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیا سمجھ میں؟ زمانے کا امام اس کی معرفت ضروری ہے، اور جب معرفت ہوگی ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کا کلمہ پڑھنا پڑے گا مسلمان ہونے کے لیے۔ اگر اس کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اور جب مسلمان نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم خدا سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ عزیزان کرام، یہ ایک سسٹم ہے، یہ دینی سسٹم ہے، یہ الہی سسٹم ہے، الہی نظام ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہم میں سے آپ سے کس کو معلوم ہے زمانے کا امام؟ زمانے کا امام معلوم ہے؟ زمانے کے امام کا کلمہ پڑھتے ہو؟ زمانے کے امام کے ساتھ آشنائی ہے؟ زمانے کے امام کے ساتھ راہ و رسم ہے؟ زمانے کے امام کو کتنا یاد کرتے ہو؟ زمانے کے امام کے ساتھ کوئی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہو؟
زمانے کے امام کے لیے کیا کرتے ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب ہم ساری دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر کے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو ظاہر ہے کہ زمانے کا امام مہدی موعود ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ سمجھ؟ مہدی، امام مہدی، امام مہدی۔ اور امام مہدی کا عقیدہ تمام اہل سنت، اہل تشیع نہیں، تمام انسانوں کا عقیدہ ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی نہ کسی ذات کے منتظر ہیں کہ جو دنیا میں آئے گی اور دنیا میں انقلاب برپا کرے گی اور اس نظام کو دنیا سے جو ہے وہ ختم کرے گی جو باطل نظام ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو ہمیں تو مسلمان بننے کے لیے پہلے زمانے کے امام کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہمیں رسول کا کلمہ پڑھ کے اس زمانے میں مسلمان نہیں بن سکتے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ بہت ضروری ہے، رسول کی رسالت کا کلمہ بہت ضروری ہے، لیکن زمانے کے امام کی امامت کا کلمہ بھی اس کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اس کو شامل کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے ہم مسلمان کہلائیں گے، ورنہ مسلمان مر نہیں سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے۔ دوزخ کی کو بچاؤ، دوزخ کیا؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اگر ہمیں اور آپ کو بچانا ہے تو کیسے بچائیں گے؟ تو پہلے عقیدے کی منزل میں سب کو یہاں تک پہنچنا پڑے گا، اس منزل پر آ کر کے ٹھہرنا ہے کہ زمانے کا جو امام ہے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، جب رسول نے کہا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اسے ایک بات تو سمجھ میں آ ہی جانی چاہیے نا، یہ دو چار والی بات ہے۔ جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، یہ حدیث اہل سنت کی، اہل تشیع کی ساری کتابوں میں نقل ہوئی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اجماعی حدیث ہے، اجماعی حدیث ہے۔ اب کسی بھی اہل سنت کے عالم سے پوچھیں، اجماعی حدیث ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے جس امام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرو، اس کا قیامت تک ہر زمانے میں موجود ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ قیامت تک ہر زمانے میں اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ زمانے میں موجود نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ جو سرکار دو عالم نے فرمایا تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا، سرکار دو عالم پروردگارہ ایسے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا امام ہے جس کی ہم معرفت حاصل کریں؟ سمجھے؟ وہ کہاں ہے امام جس کی ہم معرفت حاصل کریں، جس کی ہم شناخت حاصل کریں، جس کے ساتھ ہم راہ و رسم پیدا کریں، جان پہچان پیدا کریں؟ سمجھ میں آیا؟ امام کے وہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے اور وہ ہر زمانے میں ہونا چاہیے، ہر زمانے میں موجود ہونا چاہیے۔ دیکھیے دنیا میں یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے سلطان ہیں، جتنے حکمران طبقہ ہے، توجہ کیا آپ نے، جتنے وزراء ہیں، وزرائے اعظم اور جتنے صدور دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی وہ امام نہیں ہو سکتا جس امام کی طرف رسول نے اشارہ کیا ہے۔ رسول نے جس امام کی طرف اشارہ کیا ان میں سے کوئی بھی وہ امام نہیں ہے۔ وہ امام اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، وہ امام منصوص من اللہ ہونا چاہیے، وہ امام معصوم ہونا چاہیے، معصوم۔ توجہ کہ آپ نے، وہ ایسا امام ہونا چاہیے کہ جیسا احاطہ رسول کو اس کائنات کے اوپر حاصل تھا ویسا ہی احاطہ اس کو بھی اس کائنات کے اوپر حاصل ہونا چاہیے۔ توجہ کہ آپ نے، جیسا تصرف رسول کو اس کائنات کے اوپر حاصل تھا ویسا ہی تصرف اس امام کو بھی اس کائنات کے اوپر حاصل ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ امام قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا یہ چھوٹے موٹے جو مسجدوں کے امام ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اس سے مراد امام جماعت نہیں ہے، اس سے مراد امام جمعہ نہیں ہے، اس سے مراد گاؤں کا امام نہیں ہے، اس سے مراد شہر کا امام نہیں ہے، اس سے مراد ملک کا امام نہیں ہے، اس سے مراد کعبے کا امام نہیں ہے، اس سے مراد مدینے کا امام نہیں ہے، اس سے مراد کربلا کا امام نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے، اس سے مراد وہ امام ہے جو امام منصوص من اللہ ہے، اور جس کو رسول نے بتایا ہے کہ اس کا نام بھی وہی ہوگا جو رسول کا نام ہے، اور اس کی کنیت بھی وہی ہوگی جو رسول کی کنیت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے عزیزان گرامی، اس لیے ضروری ہے یہ سلسلہ جو ہے، اس کو آپ کم سمجھتے ہو، اس کو کم نہ سمجھا کرو، معرفت حاصل کرو، شناخت حاصل کرو، ایسے سمجھیں پہچان بڑھاؤ، روزانہ ذکر کیا کرو اپنے امام کا، روزانہ اٹھ کے سلام کیا کرو اپنے امام کو، باتیں کیا کرو اپنے امام سے، مشکلات اپنے جو ہے وہ امام کے سامنے رکھا کرو، پریشانیاں جو ہے ان کے سامنے رکھا کرو، ایسے سمجھیں، اور ان کے نام کا صدقہ نکالو، خیرات دو دیا کرو ان کے نام کا۔ توجہ کی آپ نے، دعا کیا کرو ان کے ظہور کے لیے، دعا کیا کرو ان کی سلامتی کے لیے، کم سے کم صبح سے لے کے شام تک کتنی بار ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ امام سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جو سلسلہ ہے مثلا تلاوت کے بعد مجلس کا سلسلہ، نماز کے بعد زیارت کا سلسلہ جو رکھا گیا ہے، یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کم سے کم 5 بار تو ہم اپنے امام سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں اہل سنت زیادہ خوش قسمت ہے۔ اگر یہ لوگ ہر نماز کے بعد زیارت پڑھیں تو ان کا رابطہ 5 بار ہوگا۔ ہم لوگ 1 بار یا 3 بار نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رابطہ 3 بار ہوگا۔ اہل سنت 5 بار نماز پڑھتے ہیں، ان کا رابطہ 5 بار ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے رابطہ۔ توجہ کہ آپ نے، اس کے بغیر ہماری نماز روزہ وغیرہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ باتیں جو عرض کرتا ہوں ان کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالنا کو پلے باندھ کے رکھا کرو کم سے کم خدا کے لیے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہماری جو کیا یہ لوگ جتنے بھی ہیں سنتے ہیں، اس کے بعد کان سے نکال دیتے ہیں، دوسرے سے باہر کر دیتے ہیں، آئے سمجھ میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے، کچھ نہیں۔ امام، اگر امام کی معرفت ہے، اگر امام کو پہچانتے ہو تو ظاہر سی بات ہے امام کے سامنے جواب دے بھی ہے نا، تو امام کے کچھ حقوق بھی ہیں ہماری گردنوں کے اوپر، امام کے حقوق ہیں ہماری گردنوں کے اوپر، ان کو ادا کرنا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام کی وجہ سے اگر ہمارا وجود ہے اور یہ کائنات باقی ہے، پیغمبر نے فرمایا لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ دھنس جائے، ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حجت خدا روئے زمین پر ہے، جس کے صدقے میں سورج، چاند، آسمان، زمین اور ہمارا وجود، ہماری سانسیں، سب کچھ ہے، سب کچھ اس کی وجہ سے ہے۔ جب سب کچھ اس کی وجہ سے تو اس کے کچھ حقوق ہمارے گردن کے اوپر ہیں، تو ہمیں تو ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہو، اس کا حساب کتاب ہی نہیں کرتے ہو، بالکل کھا پی کے برابر کر دیتے ہو۔ جس سے بھی کہتے ہیں خمس نکالو، کہتے ہیں ہم لون لیا ہوا ہے، ہم نے وہ لون لیا، لون میں سے بھی نکال، ریٹائر ہو کے آ جاتے ہیں 20-25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ روپیہ کو ہوتا ہے گھر میں، کچھ نہیں دیتے، ایک پیسہ نہیں دیتے امام زمانہ کا۔ اس میں امام کا پیسہ ہے، 50% اس میں امام کا حصہ ہے، کیوں نہیں دیتے ہو؟ دیتے نہیں ہو تو غاصب کہلاؤ گے، غاصب ہو۔ کوئی بھی آدمی مزدور ہے، جو جس طرح کا، دیکھو مزدور پر بھی واجب ہے، ملازم پر بھی واجب ہے، اور ہر گھر میں ہر شخص کے اوپر واجب ہے، کیوں نہیں دیتا ہے؟ امام کا حصہ دبا کے رکھے ہوئے ہیں، دیتے نہیں، غاصب کہلائیں گے۔ وہ بھی قسمیں کھا جاتے ہیں، بابا ریٹائر ہو گئے، کم سے کم جی پی کا تو نکال دو، خدا کے لیے کچھ نہ کچھ تو نکالو، بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی، وہ بھی نہیں دیتے، وہ لنگوٹی بھی چھپا کو کھا جاتے ہیں، اس کو بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ کہاں سے پھر امام کا حق ادا نہیں ہوتا؟ کہاں نجات کی توقع رکھتے ہو؟ کہاں اصال ثواب، کہاں مجلس، کہاں ماتم، کہاں تلاوت؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، بالکل کوئی عزاداری قبول نہیں ہوگی جب تک یہ خمس جو ہے وہ ادا نہیں کرو گے۔ خمس ادا کرو، اور جو فقراء اور مساکین ہیں ان تک ان کے حقوق پہنچاؤ، تاکہ دنیا میں جو غربت ختم ہو، افلاس ختم ہو۔ توجہ کی آپ نے، اور لوگ سب جو ہے وہ ایک اسٹیج کے اوپر ہیں برابر۔ غریبوں کا بھی تو سہارا بننا چاہیے جن کے پاس پیسہ ہے۔ عجیب لالچ ہے، عجیب طمع ہے۔ ایک مکان بنا لیا نہ، وہ کافی نہیں، ہم یہاں چلو جموں بھی بناتے ہیں، جموں بنایا، اب اس وقت موسم سری نگر کا اچھا ہے، وہاں زمینیں بھی، وہاں بھی بناتے ہیں۔ بابا تو کتنے مکانوں میں رہے گا؟ آخر کا 2 گز جگہ میں تجھے جانا ہے، باقی سب مکان رہ جائیں گے پڑے ہوئے۔ تو خدا کا اتنی لالچ ہے، اتنی لالچ کوئی حد ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد بھی کہتے ہیں ہمارے پاس بچتا ہے کچھ نہیں۔ یار تو نے جو 50 لاکھ کا 1 کروڑ کا مکان جموں میں بنا دیا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ یہاں تیرے پاس مکان ہے
سمجھ میں آیا؟ جموں میں تیرے پاس مکان، سری نگر تیرے پاس مکان، دہلی میں تیرے پاس مکان، وہ ایک کافی ہے تیرے لیے، باقی جو ہے ان کا حساب دے، کم سے کم حلال تو کر لو اپنے لیے، حلال بھی نہیں کرتے اپنے لیے، حرام کا سلسلہ چل رہا ہے سارا، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم سب جو ہے بابا امام کی معرفت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام کے حقوق ادا کرنا، معرفت حاصل کرنے کے بعد جو حق امام ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ جو کہا جاہلیت کی موت مرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب امام کا حق ادا نہیں کرتا ہے، جب امام کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو جاہلیت کی موت جائے گا، مسلمان نہیں مر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، حساب کتاب بہت ضروری ہے، مت اس کے بعد کہنا کہ بھائی ہمیں بتایا نہیں تھا کسی نے، ہم تو ہمیشہ بتاتے ہیں اس چیز کو، ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مزدور کا بھی، مزدور جو ہے اگر وہ جو جس دن اس نے مزدوری شروع کیا اس دن اس کی ڈیٹ ہے، اگلے سال اس ڈیٹ کو دیکھے، نمک مرچ آٹا انڈا مرغی یہ وہ دوسرا کتنا بچا ہے، اب یہ 2000 کا مال ہے، 2000 میں سے کتنا خمس نکلے گا؟ 400 روپے خمس نکلتا ہے، 400 روپے دے دو، باقی تیرا حلال، سمجھا؟ نہیں دیتا دو کا دو حرام اس دن، اب وہ سب میں مل جائے گا، سارا حرام ہو جائے گا، سب آدمی حساب کریں گے، اس طریقے سے ایک نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ کم سے کم تھوڑا ہی آپ کے پاس تو امام کی نظر میں سرخرو ہو جاؤ گے نا کہ بھائی ہمارے پاس نظام میں جو تھا مولا ہم نے دے دیا، بات ختم ہوئی، جو نہیں ہمارے پاس ہم کہاں سے دیں، زیادہ تو جو زیادہ نہیں دیتے وہ خود بھگتیں گے آگے جا کر کے۔ نظام رکتا نہیں ہے، نظام تھمتا نہیں ہے عزیزان گرامی، تو نظام چلے گا، سمجھ میں آیا؟ دین کا سلسلہ چلے گا، لیکن مار پڑے گی ان لوگوں کو جو اس نظام کے ساتھ نہیں چلتے ہیں صحیح طریقے سے، ان کو مار پڑے گی، پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، گرفت ہو جائے گی ان کے ہاتھ طریقے سے۔ اس لیے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تم کما رہے ہو، حساب نہیں کرتے ہو، خود بھی کھا رہے ہو، اہل و عیال کو بھی کھلا رہے ہو، خود بھی دوزخ کا ایندھن بنو گے، اہل بیت کو، اہل و عیال جو ہے وہ ان کو بھی دوزخ میں لے جاؤ گے۔ کیا فائدہ ہوگا تمہارے کمانے کھانے کا، محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آئے سمجھ میں؟ لہذا کوئی اگر سلسلہ قائم کرنا ہے تو عزیزان گرامی سادہ ہے دین، آسان ہے دین، شریعت آسان ہے، معمولی احکام ہے، ان کے اوپر عمل کرو، اپنا حساب کتاب پاک رکھو، قیامت انشاءاللہ تمہاری سہل اور آسان ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ نے یہ احکام جو واجب کیے ہیں تمہارے اوپر، یہ تمہاری روزی کم کرنے کے لیے نہیں ہے، روزی میں اضافہ کرنے کے لیے ہے، روزی میں برکت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ آیا سمجھیں؟ روزی میں برکت پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، لہذا اس بات کا ضرور دھیان رکھیں تاکہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا اور شناخت کا حق ادا ہو اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم نجات کے حقدار قرار پائیں۔ عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ امام کی مخالفت کے لیے میدان میں نکل آتے ہیں جن کے اندر دنیا داری کی لالچ زیادہ ہوتی ہے، سمجھ میں؟ دنیا دار لوگ جو ہے وہ زمانے کے امام کے مقابلے میں آتے ہیں، مالدار لوگ زمانے کے امام کے مقابلے میں آتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ کیونکہ ان کو مال سے محبت ہوتی ہے، دنیا داری سے محبت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قاتل جو ہے وہ عمر سعد نے امام کا مقابلہ کس لالچ میں کیا تھا؟ شہر رے تہران کے پاس ایک شہر ہے چھوٹا سا، اس کی سلطنت وہ چاہتا تھا، اس کی فرما روائی وہ چاہتا تھا۔ یزید نے اس سے وعدہ کیا کہ تو جا امام حسین کو قتل کر، میں تجھے شہر رے کا حکمران بنا دوں گا، تو جو کہ آپ نے آخر تک وہ شہر رے کا جو ہے اس کے دماغ پر سوار رہا، ورنہ عمر ساتھ جانتا تھا حسین برحق ہیں، حسین نبی کا نواسا ہے، حسین فاطمہ کا لخت جگر ہے، تو جو کہ آپ نے، لیکن یہ دنیا کی لالچ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ایک آدمی نہیں آیا کربلا میں لڑنے کے لیے، لیکن چپ کر کے بیٹھا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، خاموش ہو کے بیٹھا رہا، کیا وہ حق پر ہے؟ کیا وہ صحیح ہے؟ آج ایک آدمی نہیں آتا ہے میدان میں، نہیں اترتا ہے میدان میں ہمارے اور آپ کی طرح، چپ کر کے بیٹھے ہیں گھروں میں۔ میدان میں اترنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میدان میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر لبیک ہو۔ دعوت پر لبیک کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار لے کے نکلو، جا کر کے کسی کو ڈھونڈ کر کے قتل کرو۔ خود دعوت پر لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کو امام حسین نے بچایا ہے اس دین کی حمایت اور نصرت میں نکلو اور اس دین کے اوپر عمل کرو، یہ ہے دعوت پر لبیک کہنا، سمجھا؟ تو آج ہم بھی جو ہے وہ دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ دعوت تو ہے، دعوت مسلسل ہے، دعوت کا سلسلہ ختم
نہیں ہوا ہے، آواز مسلسل آ رہی ہے کربلا سے، آیا سمجھ میں، اور مسلسل آواز آتی ہے کربلا سے، اور وہ سلسلہ جاری ہے، مگر ہم لوگ جو ہے ٹاسیما سے نہیں ہوتے، ہم لوگ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، ہم دعوت پر لبیک نہیں کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، کربلا کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی حمایت کے لیے نہیں بڑھتے ہیں، ان کی مدد کے لیے نہیں بڑھتے ہیں، تو ہم معاف نہیں کیے جائیں گے، ہمیں بخشا نہیں جائے گا۔ توجہ کہ آپ نے جانا ضروری ہے، کربلا کی طرف جانا ضروری ہے، کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی حمایت کرنا ضروری ہے۔ آج دین کے احکام پر عمل کرنا، توجہ کہ آپ نے دین کے احکام پر عمل کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کربلا کے میدان میں جا کر کے ایک تیر جو ہے وہ امام حسین کی طرف آ رہا ہو، اس کو اپنے سینے پر روک لیا، ایک تلوار آگے بڑھ رہی تھی، اس کو آپ نے اپنی گردن پر روک لیا، نیزہ آگے بڑھ رہا تھا، اس کو آپ نے اپنی گردن پر روک لیا۔ ہم اور آپ یہاں دین پر عمل کرتے ہیں، اور کربلا میں جو ہے وہ نیزے رکتے ہیں، کربلا میں تلواریں رکتی ہیں، ان کو ذبح نہیں کر سکتا ہے، پھر کوئی حسین کے بچوں کو پیاسا نہیں رکھ سکتا ہے اگر ہم دین کے اوپر عمل کریں تو۔ توجہ کہ آپ نے، تو یہ گویا امام حسین علیہ السلام اس کھاتے میں رکھیں گے کہ ہاں اے میرے چاہنے والے، تو نے دین پر عمل کیا ہے تو تو نے مجھے دلاسا دیا ہے، تو نے مجھے تسلی دی ہے۔ اس وقت تسلی دی ہے جب میں علی اکبر کے سرانے موجود تھا تو میرا جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اس وقت کون تھا حسین کو تسلی دینے والا، کون تھا حسین کو دلاسا دینے والا، کون تھا حسین کی آواز پر لبیک کہہ کر کے حسین کے بغل میں جا کر کے بیٹھنے والا؟ کوئی نہیں تھا، بس ایک دکھیاری بہن تھی جو خیمے سے دیکھ رہی تھی اور نگاہ کر رہی تھی اور آواز دے رہی تھی، اے میرے ساتھ، ارے تو نے یہ کیا کیا ہے، میرے بھائی کے 18 سال کے کڑیل جوان کو ذبح کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اور پھر اس وقت کون تھا عزیزان گرامی؟ اگر ہم دین کے احکام پر عمل کریں گے تو ہم اس وقت حسین کا سہارا بنیں گے، جب حسین سرزمین کربلا کے اوپر اکیلے ہیں اور نیزوں کے اوپر، تلواروں کے اوپر حسین کا بدن نازنین اٹکا ہوا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ نیزے بدن اطہر میں گھس رہے ہیں اور حسین کا بدن زمین کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کوئی ہے وہاں پہ جو حسین کو سہارا دے، کوئی ہے وہاں پہ جو حسین کو دلاسا دے، کوئی ہے وہاں پہ جو حسین کو تسلی دے۔ عزیزان گرامی، کہ دین کے اوپر عمل کرنے والا اس دور میں حسین کو تسلی دینے والا کہلائے گا، حسین کو دلاسا دینے والا کہلائے گا، حسین کو سہارا دینے والا کہلائے گا، اس وقت حسین کی ہمت بڑھانے والا کہلائے گا جب کوئی نہیں تھا خاک کربلا کے اوپر۔ ایک حسین کی دکھیاری ماں تھی جو اپنا دامن پھیلائے ہوئے بیٹھی تھی، اور دوسری حسین کی بہن، غمزدہ بہن، دکھی بہن جو خیمے کے پردے کے پیچھے سے آواز دے رہی تھی، اے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی قتل ہو رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پاک پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل حاضری کو اور اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ معبود کریم ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ جس مقصد کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے، جو تلاوت کی گئی ہے، پروردگارہ اس مقصد کو پورا فرما، اور جس مرحومہ کے لیے سب پروگرام رکھا گیا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، برزخ کی مشکلات کو ان کی آسان فرما۔ پروردگارہ جو حاضرین مجلس ہیں، حاضرین محفل ہیں، حاضرین جلسہ ہے میرے معبود، جنہوں نے اس پروگرام میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے، دام درم سخن قدم
معبود کریم ان کے سعی کو قبول فرما، امام زمانہ کی بارگاہ میں پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہمیں گناہوں سے دور رکھ۔ پروردگار ذکر اہل بیت، مجالس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہمارے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما، شناخت عطا فرما۔ معبود کریم زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے صدقے میں پروردگارہ ہماری جو مشکلات ہیں، جو پریشانی ہے، ان کو دور فرما۔ ہماری جو نیک حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما۔ میرے منظور نظر پیش نظر جو حاجتیں ہیں، میرے معبود تو امام زمانہ کے صدقے میں پروردگارہ اور دیگر معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ان حاجتوں کو پورا فرما۔ جو مشکلات ہیں، جو پریشانی، جو بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ اس حاضر مجلس کے جتنے بھی بیمار ہیں پروردگارہ، جتنے مومن مومنات، مسلمین و مسلمات بیمار ہیں، سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ رب کریم جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، جناب علی اصغر کے صدقے میں، عبداللہ رضی کے صدقے میں میرے معبود جتنے بھی اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔